ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بزرگ اپنے استاد کے پاس جا رہے تھے ملنے کے لیے، اور سفر سمندر کا تھا، سمندر کے راستے سے سفر کر کے جا رہے تھے، تو سمندر میں راستے میں چلتے ہوئے بارش ہو گئی، بارش برسنے لگی۔ وہ نیک آدمی تھا، اپنے مرشد، اپنے استاد، اپنے بڑے کسی بزرگ کے پاس ملنے جا رہا تھا، ان سے ہدایات لینے کے لیے جا رہا تھا۔ بارش جب ہوئی سمندر میں تو اس نے سوچا یار یہ واہ، یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ سمندر میں بارش، اس کا کیا فائدہ؟ سمندر میں بارش کا کیا فائدہ؟ اتنا پانی بھرا ہوا ہے، بارش تو برسنی چاہیے جہاں خشکی ہو، بارش تو برسے پہاڑوں میں، بارش تو برسے زمینوں میں، کھیتیوں میں، یہاں بارش کا کیا فائدہ؟ یہ دل میں سوچا صرف۔ سفر ختم ہوا، جب اپنے بزرگ کے پاس پہنچے، استاد کے پاس پہنچے، تو انہوں نے کشف سے معلوم کر لیا کہ اس کا تو ایمان ہی سلب ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا میاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے حضرت میں آپ کی صحبت میں کچھ دن رہوں گا تاکہ ذکر فکر کروں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی جستجو کروں۔ تو انہوں نے فرمایا اپنے ایمان کی فکر کرو، تمہارا ایمان سلب ہو چکا ہے، تم نے قدرت خداوندی پر کوئی اعتراض کیا ہے، اس لیے تمہارا ایمان ہی سلب ہو گیا۔ سوچو کیا کیا ہے تم نے؟ تب انہیں یاد آیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بارش برسا رہے تھے سمندر میں، اور میں نے سوچا کہ یہاں بارش کی کیا ضرورت ہے، اللہ یہاں کیوں بارش برسا رہے ہیں، بارش جہاں ضرورت ہے وہاں برسنی چاہیے۔ سنایا اس بزرگوں نے، کہا اچھا تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکیم ہو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ سمندر میں اللہ کیوں بارش برسا رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے جہاں برسائے، تم کون ہوتے اس پر اعتراض کرنے والے کہ یہاں کیوں بارش ہو رہی ہے وہاں کیوں نہیں ہو رہی؟ تم ہوتے کون ہو؟ تو جب اللہ فیصلہ فرما دیں تو کوئی بھی اس فیصلے کو ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ آج کے حالات کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جو تمہیں دکھاتے ہیں چمک، بجلی کی کڑک، خوف کی حالت میں اور لالچ کی حالت میں، اور اللہ پیدا فرماتے ہیں بادل بھاری، بڑے بھاری بادل پیدا فرماتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد فرشتہ بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اللہ سے ڈر ڈر کے تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ بجلیاں بھیجتے ہیں اور جہاں چاہے وہاں بھیج دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو بہت سخت طاقتور ہیں۔ یہ اگلے آیت کا میں نے ترجمہ کیا، اس میں سب سے پہلی بات بتائی جا رہی ہے کہ برق، یہ بجلی جو چمکتی ہے، کڑک آسمانی بجلی کی اللہ تمہیں دکھاتے ہیں۔ یہ آج تک دنیا اس کی حقیقت نہیں معلوم کر سکی اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جی بادل آپس میں جمع ہوتے ہیں، نگیٹو پازیٹو، جیسے بیٹری کی دو تاریں ہوتی ہیں نا، لال اور سفید، ہری اور لال تار، یہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو چنگاری نکلتی ہے، اسپارکنگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بادلوں میں بھی اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ نگیٹو پازیٹو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بادلوں پر ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھا ہے جس کو رعد کہا جاتا ہے، وہ تسبیح پڑھتا ہے، بادلوں کو ہانکتا ہے، اس کے ہاتھ میں درہ ہے، چابک ہے، اور اس چابک سے ان پہاڑوں کو ہانکتا ہے، اور وہ چابک ان کو بادلوں کو مارتا ہے، اس سے چمک پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی سنا کہ وہ تسبیح فرشتے کی آواز ہے، کڑک ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کڑک جو ہے وہ فرشتے کے منہ سے ہم سنیں تو مانیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے تھے نا تو دیکھا کہ درخت ہے ایک نور سے بھرا ہوا، درخت میں نورانیت ہے۔ قریب پہنچے تو درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ درخت کہہ رہا ہے، درخت سے آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام نے سنی کہ موسیٰ تم ایک پاک وادی طویٰ میں پہنچ چکے ہو اور میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتی اتار کر پھر آؤ۔ وہ آواز درخت سے آئی تھی۔
تھی کس کی؟ اللہ کی آواز تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا جو درخت سے آیا۔ تو اسی طرح اسپیکر بول رہا ہے نا، لیکن آواز تو میری ہے نا، بول تو وہ رہا ہے، آواز آپ وہاں سے سن رہے ہیں لیکن آواز تو میری ہے نا۔ تو اسی طرح ہے آواز فرشتے کی، سننے میں آپ کو بادل سے آئے تو کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار گر گئی تو نقصان دے گی بجلی، اور کچھ لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ کھیتیاں لہلہائیں گی، جانوروں کے لیے گھاس پھوس ہوگا، بادلوں کے برسنے سے سبزہ اگے گا، خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں بجلی کی کڑک سے، کوئی میدان میں آدمی جائے تو وہ بجلی زیادہ کڑکے تو ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے اوپر نہ گر جائے، اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ایک واقعہ، وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ ایک بہت بڑا مشرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آدمی بھیجا کہ جاؤ اس کو بولو کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک لہ، اس کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ وہ گیا اور اس کو جا کر سمجھایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہوں تمہارے پاس، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو بس۔ اچھا ایک خدا، وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ ایک خدا ہے، لوہے کا ہے، پیتل کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے؟ یہ الفاظ اس نے کہا۔ وہ صحابی واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت بتائی، اور اس نے فرمایا دوبارہ جاؤ، دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور یہ پیغام پہنچاؤ۔ دوبارہ وہ گیا صحابی، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ آپ نے پھر تیسری دفعہ اس کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں، کہ ہم اس کو مثال دے کر تمہیں سمجھائیں، وہ بے مثال ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی۔ اس نے تیسری دفعہ بھی وہی جواب دیا۔ صحابی پھر واپس چل پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تھا اور جواب بتانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایک بجلی آئی اور اس کی کھوپڑی کو اڑا کر لے گئی۔ اللہ کی طرف سے کڑک آئی اور اس کی کھوپڑی کو اڑا دیا، کھوپڑی کو تن سے الگ کر دیا اس نے۔ یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا۔